اللہ کی اطاعت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں، اللہ کی پیروی ہم کیسے کریں؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں۔ پیروی تو اس چیز کی جاتی ہے جس کا نمونہ اور مثال ہمارے سامنے موجود ہو۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اللہ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرض کر لیں اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب حکم تو ہم نے اللہ کا پورا کرنا ہے، کیسے اقیموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ والا حکم ہم کیسے پورا کریں جب کہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ بھی نہ ہو، جب کہ ہمارے سامنے کوئی مثال بھی نہ ہو؟ اگلے جملے کے اندر فرمایا اطیعوا الرسول، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ دیکھو میں نے تمہارے اندر اپنا پیغمبر جو ہے نا وہ بھیجا ہے، یہ میرا پیغمبر تمہیں کر کے دکھائے گا کہ تم نے یوں کرنا ہے، زندگی تم نے یوں گزارنی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کس طرح ہے، پانی کس طرح پینا ہے، جاگنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، پھرنا کس طرح ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ہماری رہنمائی کی ہے۔ سلو کیسے کرنی ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، بیعت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیویوں کے کیا حقوق ہے، ازواج کے کیا حقوق ہے، والدین کے کیا حقوق ہے، اللہ کے پیغمبر نے جو نا ہمیں کر کے دکھایا ہے، نمونہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین مثال جو ہے نا وہ موجود۔ انسان کا آئیڈیل ذات جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہے۔ بس ہمارے بچے جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے ہیرو ذات جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ بس ایک مومن کے لیے رول ماڈل ذات جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ بس اپنے دلوں کے اندر اور اپنے اولادوں کے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو اجاگر کرو۔ اللہ کے بعد اگر کوئی محسن ذات دنیا کے اندر ہے تو یقین کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جس نے اپنے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے رو رو کے مانگا، امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے، اس روئے زمین کے اوپر ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلا جاتا ہے، بس باقی کوئی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے جو نا وہ چلیں، اندھے پن کے شکار ہو کے اس کے پیچھے چلیں۔ ممکن ہے آپ کو وہ ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں کے اندر پھینک دے، لیکن جو ہستی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے وہ اللہ کی ہستی ہے اور اس کے رسول کی ہستی ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ اب دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز کا جو ہے نا وہ نمونہ جو ہے نا وہ دیا ہے، مثال جو ہے نا وہ دی ہے، کر کے دکھایا ہے کہ تم نے یہ کام یوں کرنا ہے، حتیٰ کہ تھوکنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تم نے تھوکنا بھی نہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے احکام بھی ہمیں سمجھائے ہیں، کس طرح اندر داخل ہونا ہے اور کس طرح باہر نکلنا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ اس سے بڑا احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو پاکی پلیتی کے مسائل بھی نہ آتے اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہمیں بتاتے، ہمیں تو زندگی گزارنے کا اسلوب نہ آتا، طریقہ کار نہ آتا اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہمیں بتاتے۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی کے اندر تمہارے لیے کیا ہے جی؟ بہترین نمونہ ہے۔ نماز کی میں نے مثال دی ہے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کیسے ہم نماز پڑھیں؟ حکم ہے اللہ کا اقیموا الصلاۃ، اللہ نے کہا دو، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبر تشریف لائے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نمونہ ہے، نماز کے اندر پیغمبر کی ہستی کا ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، ایک ایک رکن کا
نماز کے ایک ایک جز کا جو ہے نا وہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر ہاتھ یوں اٹھاتے تھے، ہاتھ یوں کھولتے تھے، ہاتھ یوں باندھتے تھے، رکوع اس کیفیت میں کرتے تھے، سجدہ اس کیفیت میں کرتے تھے۔ ایک ایک رکن کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے جو ہے نا موجود۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اصل اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اصل اطاعت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ پیغمبر کی جو اطاعت ہے نا یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یہ تو اس کی عملی تصویر ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم تسلیم کیسے کرنا ہے۔ بھائی پیغمبر نے تمہیں کر کے دکھایا، ایسے تم نے کرنا ہے۔ اصل اطاعت اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی لیے تو کہا جس انسان نے رسول اللہ کی اطاعت کی، حقیقت کے اندر اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر اپنی امت کو یوں فرمائیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، میں اللہ خود تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں، فاتبعونی، ان کو یوں کہو کہ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم رسول اللہ کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ پڑ جائے گا۔ پہلا فائدہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ دوسرا فائدہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دیکھیں نا تقاضا کیا تھا، ہم کیا چاہت کیا تھی، منشا کیا تھا کہ اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرا پیار پانا چاہتے ہو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی اطاعت کرو، پیروی کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر روگردانی کرو گے، روگردانی کا کیا مطلب، اللہ کے حکم کی روگردانی کرو گے یا رسول کی پیروی سے منہ موڑو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے فتویٰ ساتھ لگایا ایسے منکر اور کافر انسان سے اللہ بھی پیار نہیں کرتا۔ تو اللہ کا محبوب اگر بننا چاہتے ہو تو پھر جو ہے نا آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ دوسرا درجہ آ گیا۔ اور اطاعت کا تیسرا درجہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولی الامر ہے